بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان خدا ہیں جنہیں صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند پایہ روحانی شخصیت شیخ الشیوخ غوث زمانہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ابو محمد زکریہ سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان مبارک 566 ہجری بمطابق 3 جون 1171 عیسوی شب جمعہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ کروڑ میں وقت صبح ہوئی۔ آپ نسباً قریشی الاسدی تھے اور صحابی رسول حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ 21 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ مالدہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ ناظرین، مشہور مسلمان سیاح ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم اور عابد و زاہد پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہمارے جد اعلیٰ سندھ فتح کرنے والے اس لشکر میں شامل تھے جسے حجاج بن یوسف نے عراق سے سندھ بھیجا تھا۔ وہ یہاں رہ گئے تھے اور پھر یہیں ان کی اولاد بھی ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت تاج الدین مطرف خوارزم میں آباد ہوئے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی یہیں فیض بار رہی۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ حضرت کمال الدین علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان تشریف لائے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد سلطان محمود غزنوی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کروڑ کا قاضی مقرر فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ جلال الدین اور پھر پوتے شیخ ابو بکر قاضی کے منصب پر فیض ہوئے۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ قاضی مقرر ہوئے۔ اسی عرصے میں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وطن سے آ کر کوٹ کروڑ میں آباد ہو گئے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ بزرگی کے آثار تو وقت ولادت ہی پیشانی پر ظاہر تھے۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بھی رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہ پیتے تھے۔ آثار و علامات ولایت بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تلاوت قرآن کریم کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ماں کا دودھ چھوڑ کر تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو والد ماجد نے مکتب میں داخل کرا دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات حاصل کی۔ خداداد صلاحیتوں اور کریم استاد کی شفقتوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 یا 12 سال کی عمر میں ہی مکمل قرآن پاک قرات سبع کے ساتھ حفظ فرما لیا۔ پھر مقامی اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ ان میں ایک نام مولانا عبدالرشید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی والد صاحب کی شفقتوں میں 12 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ 577 ہجری میں ان کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سر پر والد ماجد کی دستار باندھی اور آباء و اجداد کی مسند پر بٹھا کر خانقاہ کے سارے انتظامات آپ کے سپرد کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی اور خود علم دین حاصل کرنے
بیٹھنے کے لیے اجازت چاہی۔ چچا جان نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور فرمایا کہ یہ سونے اور چاندی کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے اور تمہارا تاج دستار فضیلت ہے، اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ ناظرین، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کے حصول کے لیے خراسان، عراق اور حجاز مقدسہ کا سفر اختیار کیا اور وہاں اپنے زمانہ کے نامور علماء سے مروجہ علوم حاصل کیے۔ چنانچہ چچا جان سے اجازت ملنے کے بعد آپ نے اس وقت کی عظیم علمی ریاست خراسان کی طرف رخت سفر باندھا اور تقریباً 7 سال تک علماء و مشائخ کی بارگاہ سے علم دین سمیٹتے رہے۔ اس کے بعد بخارا کا رخ کیا اور کثیر اساتذہ کی بارگاہ میں زانوِ تلمذ طے کیا۔ وہاں سے مکہ مکرمہ آ کر حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ حج بیت اللہ کے بعد مدینہ شریف میں جان کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی شریف میں محدث وقت شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ 53 سال سے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صف اول کے طلباء میں شامل ہو گئے اور 5 سال تک احادیث کریمہ کے انوار جلیلہ سے منور ہوتے رہے اور ہر سال استاد محترم کے ساتھ سعادت حج پاتے۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 444 سے زائد اساتذہ کی بارگاہ سے علم کے موتی سمیٹے۔ درس حدیث کی تکمیل اور سند حدیث کی تحصیل کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کا رخ کیا اور انبیاء کرام کے مزارات سے فیوز و انوار پائے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا میں قیام پذیر تھے تو لوگ آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی جاتے علماء و مشائخ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور ان کی صحبتوں سے خوب فیوز باطنی کا خزانہ کماتے۔ منقول ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 1380 علماء و مشائخ کی زیارت کی ہے اور حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بھی زیادہ مشائخ کی زیارت کی ہے۔ ناظرین، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب علوم و فنون کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو دل میں ابھی بے قراری باقی تھی۔ آپ کا قلبی اضطراب کسی زندہ دل طبیب یعنی مرشد کامل کی تلاش میں تھا۔ تسکین قلب اور حصول فیض کے لیے پہلے بیت المقدس کا رخ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مقدسہ پر حاضری دی اور اس کے بعد راہی بغداد ہوئے۔ اس وقت بغداد معلیٰ میں صاحب عوارف المعارف شیخ الشیوخ حضرت شیخ ابو حفص شہاب الدین عمر صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا خوب شہرہ تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ محبین و معتقدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ باد سفید آ گیا، یہ میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے گردن جھکا لی اور شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے حلقہ ارادت میں داخل فرما لیا۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کریم کی بارگاہ میں معرفت کے منازل طے فرما رہے تھے کہ ایک رات خواب دیکھا کہ ایک نورانی مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ایک جانب کرسی پر کئی خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے فرمایا کہ ایک خرقہ لو اور بہاؤالدین کو پہنا دو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ صبح ہوتے ہی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے
تو دیکھا کہ وہی مکان اور اسی طرح رسی پر خرقے لٹکے ہوئے ہیں جیسے رات خواب میں دیکھے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی رات والا خرقہ رسی سے اٹھایا اور حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر رکھ کر فرمایا کہ بہاؤالدین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ خرقے ہیں، یہ آپ کے حکم سے ہی دیے جاتے ہیں، میں تو ایک درمیانی واسطہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا معاملہ تو تم رات دیکھ ہی چکے ہو۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملنے پر کچھ مریدوں اور درویشوں کو بڑا رشک آیا کہ ہم ایک عرصے سے شیخ خدمت کر رہے ہیں اور بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 17 دن میں خرقہ خلافت مل گیا ہے۔ درویشوں کی یہ بات حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نور باطن سے جان لی اور درویشوں سے فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ تم سب گیلی لکڑی کے مانند ہو جس پر آگ جلتی اثر نہیں کرتی اور اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے، جبکہ بہاؤالدین سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک سے بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا جان حضرت احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کا نظم و نقش سنبھالا اور کوٹ کروڑ سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف منتقل ہو گئے۔ ایک دن حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا جو فرما رہے تھے کہ بیٹا، 4 دن بعد تمہارے چچا زاد بھائی بہاؤالدین زکریہ دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہو کر ملتان میں داخل ہوں گے، تم ان سے اپنی ہمشیرہ کا نکاح بھی کر دینا اور مسند و خانقاہ کا سارا نظام ان کے سپرد کر کے خود حرمین شریفین روانہ ہو جانا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے چچا زاد مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے باہر آ کر استقبال فرمایا۔ حکم پدری کے مطابق تمام جائیداد اور مسند کے معاملات شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیے اور اپنی ہمشیرہ محترمہ رشیدہ بانو کا نکاح آپ سے کیا اور خود حرمین شریفین روانہ ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف جلوہ فرما ہوئے تو وہاں کے علماء و صوفیاء نے بطور کنایا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ شہر علماء و صوفیاء سے دودھ کے اس پیالے کی طرح بھرا ہوا ہے اور مزید گنجائش نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیالے کے اوپر ایک گلاب کا پھول رکھ کر واپس بھیج دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہم یہاں اس گلاب کی طرح رہیں گے جو کسی پر بھاری اور تکلیف دہ نہ ہوگا، ہاں البتہ خوشبو ضرور دے گا۔ اکابر اولیاء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ادا پر حیران رہ گئے اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے درویشی کے 70,000 علوم طے کر کے ان پر اپنے عمل کو حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی روحانی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ اگر آسمان کی جانب نظر اٹھاتے تو عظمت عظیم بے حجاب مشاہدہ کرتے اور اگر زمین پر نظر کرتے تو تحت الثری تک کی چیزیں دکھائی دینے لگتی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی تعلقات تھے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے ساتھ ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ بھی رہتا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھنا چاہا تو سوچا کہ آپ کو کس لقب سے مخاطب کروں۔ اتنے میں لوح محفوظ پر نظر پڑی تو وہاں آپ کا لقب شیخ الاسلام لکھا دیکھا، چنانچہ یہی لقب لکھ دیا۔ ناظرین، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ایک عظیم روحانی اور علمی انقلاب برپا ہوا۔ آپ نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں سلسلہ سہروردیہ کا آغاز فرمایا اور ملک کے گوشے گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ کر آپ کے وعظ و نصیحت سے مستفیض ہونے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے مریدوں کی تعداد کاٹیا وار، پنجاب، باب الاسلام، سندھ
اور دہلی تک پہنچ گئی۔ لاکھوں افراد نے فیوز و برکات پائے۔ آپ نے عظیم الشان جامعہ، رفیع المنزلت خانقاہ، وسیع و عریض لنگر خانہ اور پرشکوہ اجتماع گاہ، خوبصورت اور عالی شان محل سرائیں اور مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ کے دم قدم سے اس وقت کا مدینۃ الاولیاء ملتان مدینۃ العلوم بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عصر کی اذان سنتے ہی مسجد میں تشریف لا کر عصر کی نماز باجماعت ادا فرماتے اور اس کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، قرآن و حدیث کا وعظ فرماتے، اور اس موقع پر دور و نزدیک کے لوگ کام چھوڑ کر جوک در جوک آتے اور بیان سنتے۔ آپ کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جو مسلمان سنتا ضرور متاثر ہوتا اور برے کام چھوڑ کر زہد و تقوی اور نیک اعمال اختیار کر لیتا۔ آپ کی کوششوں سے دیگر مذاہب کے ہزاروں لوگ دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ صاحب شواہد النبوہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ہر روز 70 عالم و فاضل استفادہ کرتے تھے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصروفیات کے باوجود تبلیغ قرآن و سنت کے لیے راہ خدا میں سفر فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شرکائے قافلہ میں اکثر اوقات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان مروندی، لال شہباز قلندر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم سید جلال الدین حسین بن علی سرخ بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ ان چار بزرگوں کو طریقت کے چار یار بھی کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے سرندیب، دہلی، کشمیر، صوبہ سرحد، بلخ، بخارا، کوہ سلیمان اور سندھ کے مختلف علاقوں، سکھر، سہون، منگو پیر اور ان کے مضافات طرف سفر فرمایا اور خلق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو والدین کی طرف سے بہت بڑا خزانہ اور اراضی وراثت میں ملی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت اور زراعت کو اپنایا اور آپ کا سامان تجارت سکھر، بکھر، ٹھٹا، دہلی، لاہور اور بیرون ممالک عراق، حجاز مقدس، مصر، افغانستان، ایران اور دیگر دوسرے ممالک میں جاتا تھا۔ تجارت کرنے والے آپ کے مریدین معتمد خدام، درویش اور مبلغین ہوتے تھے۔ ان سب کو مبلغین کی طرح خاص ہدایت تھی کہ کم نفع پر بیچو اور دیانت داری سے معاملہ کرو۔ اس تجارت سے لاکھوں لاکھ آمدن ہوتی جو خالصتاً تبلیغ دین میں خرچ ہوتی۔ زرعی اراضی سے آنے والی فصلوں اور ان کی آمدن بھی بے حساب تھی۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے روشن گوشوں سے استقامت کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ آپ ہر رات مکمل قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، تا حیات نماز باجماعت کا التزام رکھا اور روزانہ فجر، اشراق اور چاشت کی نمازوں کے بعد دیوان خانہ میں مسند ارشاد پر جلوہ فرما ہوتے۔ اس وقت تمام علماء و مشائخ حاضر ہوتے اور سلوک و معرفت کے دقائق حل کرواتے۔ خدام تجارت، زراعت اور لنگر خانہ کے حسابات پیش کرتے اور آئندہ کی ہدایات پاتے۔ اسی دوران شہر اور مضافات کے غرباء اور مساکین پیش ہوتے اور ولی کی بارگاہ سے درہم و دینار، اجناس اور خلعتوں سے دامن بھرتے۔ دوپہر کو دولت خانے پر تشریف لے جا کر کھانا تناول فرماتے اور جب روزے رکھتے تو لگاتار رکھتے۔ خانگی امور بھی دوپہر کے وقت پیش ہوتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سنت قیلولہ ادا فرماتے اور نماز ظہر مسجد میں باجماعت ادا فرماتے۔ اس کے بعد حجرے میں چلے جاتے اور کافی دیر تک اوراد و اذکار میں مصروف رہتے۔ پھر نشست کا آغاز ہوتا اور اس میں مدنی قافلوں کے ذمہ داران سے ملاقات ہوتی اور ان کی کارکردگی پیش ہوتی۔ نیز تبلیغ میں درپیش مسائل حل کیے جاتے، طلباء بھی اپنے سوالات پیش کرتے اور ملفوظات کا خزانہ سمیٹتے۔ اذان عصر ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز باجماعت ادا فرماتے۔ نماز کے بعد مسجد ہی میں ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، درس قرآن اور درس حدیث فرماتے۔ سامعین کی تعداد بعض اوقات 40,000 تک پہنچ جاتی۔ غروب آفتاب سے پہلے مضافات میں چہل قدمی کے لیے تشریف لے جاتے۔ نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کے بعد
خلوت میں اور اوراد و اذکار میں مصروف ہو جاتے۔ نماز عشاء باجماعت ادا فرمانے کے بعد رات 1.5 پہر تک عبادت میں مصروف رہتے اور اس کے بعد دولت خانہ میں تشریف لاتے اور کھانا تناول فرما کر تھوڑی دیر استراحت فرماتے، بیدار ہو کر تہجد کی سعادت پاتے اور نماز فجر تک تلاوت قرآن مجید سے لطف اٹھاتے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں قرآن مجید کی تلاوت کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شغف تھا، چنانچہ ہر شب کو ایک قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت میں تمام کرے اور 1 رکعت میں کامل قرآن شریف پڑھے۔ حاضرین میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل کر لی۔ آپ کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کا آغاز فرماتے اور نماز فجر سے پہلے مکمل فرما لیتے۔ ناظرین، 7 صفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کی بات ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں محو یاد خدا تھے اور آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ حجرے کے باہر تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک نیک صورت بزرگ تشریف لائے اور شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، یہ بڑا اہم خط ہے، اپنے والد گرامی کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی اجازت سے حجرے میں داخل ہوئے اور خط دے کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آواز آئی، وصل الحبیب الی الحبیب، دوست سے مل گیا۔ یہ آواز سنتے ہی شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ناظرین، مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہی آپ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں آپ کا مزار پر انوار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ باب الاسلام سندھ سے بھی مریدین و معتقدین کے قافلے پاپیادہ حاضر ہوتے ہیں۔